अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। कल यानी पीर के दिन पार्लिमानी तारीख़ के हवाले से एक अहम दिन इस हवाले से भी होगा कि मरीम नवाज़ शरीफ कल जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगी और वहां पहली बार मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी जमात के इजलास की सदारत करेंगी। इस सिलसिले में कौमी असम्बली के तमाम अरकान को और सेनेट के अरकान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं और कहा गया है कि वो कल जो है वो पार्लियामेंट हाउस में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वो जो नए नाजरीन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कल मरीम नवाज़ शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच रही हैं और मौलाना फजल रहमान भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि कल मरीम नवाज़ शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद इम्कान दिखाया जा रहा है कि वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी करेंगी। ये सारी जो नई हलचल है, सियासी हलचल है, इसमें क्या होने जा रहा है आज हम इस पर बात करते हैं। और ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बार फिर जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बात की गई है और हैरानगी की हद तक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ख़ुद वफाकी वज़रा भी इस तजवीज़ की हिमायत कर रहे हैं। आखिर बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की हिमायत के पीछे उनकी क्या हिकमत अमली है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ शरीफ की, जो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। कहा यह जा रहा है, हमारे ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कल के इजलास में वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का एक अहम पैगाम लेकर आएंगी। कल के कौमी असम्बली और सेनेट के कल इजलास भी हैं, तो पार्लिमानी जमात का ये इजलास जो होगा नून लीग का, उसमें न सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी लेकिन वो कल इसलिए भी आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ, वो नैब की तहवील में हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ वो भी जेल में हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर जो वज़ीर आज़म ने स्पीकर को अहकामात जारी किए थे और कहा था कि किसी चोर डाकू को देखता हूं कि कैसे प्रोटेक्शन आर्डर जारी होता है, यानी उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को भी ये धमकी दी थी कि देखता हूं कि तुम किस तरह ये आर्डर जारी करते हो। इस धमकी के बाद जितने भी लोग हैं, यानी खुर्शीद शाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, अली वज़ीर हैं, ये सारे लोग जो हैं वो अभी पाबंद सलासल हैं। लेकिन स्पीकर की जानिब से हालांकि उनका इस्तेहकाक है, वो जिसको चाहें कौमी असम्बली के इजलास में बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई न कोशिश की है न ज़हमत की है कि अपने जो उनके अरकान हैं जो इस वक्त जेल में हैं उनको ये आइनी हक दिया जाए कि वो ऐवान के अंदर आएँ और अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करें। खैर, इस तरह तो 2.5 साल गुजर गए हैं और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के अहकामात को ख़ुद जो है वो किसी सूरत इतनी जुरत नहीं करते कि उनको नज़रअंदाज कर सकें। माजी में 1-2 बार या 3-4 बार उन्होंने कोशिश की कि हाउस का जो माहौल है वो बेहतर किया जाए, इसलिए उन्होंने अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह के अहकामात आएँ और मजमे के अंदर से वज़ीर आज़म इस तरह के अहकामात स्पीकर को सादिर करें, तो ज़ाहिर है कि स्पीकर में इतना वो हिसाब किताबी नहीं कि वो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। तमाम जमातों के अंदर ऐसा होता है, तो ये कोई इस बार भी नई बात नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है मुस्लिम लीग नून के इजलास की। कल के इजलास में जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि मरीम नवाज़ शरीफ जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की, इस पर जो है वो अपने अरकान से राय लेंगी और इस पर खुलकर बात होगी। ज़रा ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ ये सारी बातें रखेंगी
میاں نواز شریف کا جو پیغام لے کر آئیں گی وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گی۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ کا جو آپشن ہے اس کو کسی طور بھی پیچھے نہیں رکھنا چاہتی، اور مسلم لیگ نون اس بات پر بھی کلیئر ہے کہ جب سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تب جو ہے اپوزیشن کے پاس جو نمبر گیم تھی وہ سب سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کو جس شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا، اب ان حالات میں جب 8-9 ووٹوں کا پورے ایوان کے اندر فرق ہے، اگر کوشش کی بھی جائے تو ممکن ہے اس میں کامیابی ہو بھی جائے، لیکن مسلم لیگ نون کسی صورت یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتی، اور اسے اندازہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے اور وہ ناکام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے جو تحریک ہے وہ 5-6 ماہ پیچھے چلی جائے گی، اور اس دوران حکومت کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ باقی اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو نہ صرف ان کے اندر گرفتاریاں کرے گی، ان کے جو دیگر ارکان ہیں ان کی وفاداریاں خرید کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے گی، پیسے کا استعمال کرے گی، اور جو دیگر ذرائع ہوتے ہیں پاور کے وہ بھی استعمال کرے گی، لیکن اب مسلم لیگ کسی طور نہیں چاہتی کہ جو کچھ سینٹ میں ہوا دہرایا جائے۔ تو نون لیگ کے اس اجلاس کے اندر نہ صرف تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے اس پر بات ہوگی، لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تفصیلی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی استعفے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تمام ارکان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی تمام تجاویز بھی لائیں تاکہ اس پر کھل کر بات بھی ہو، میاں نواز شریف کی جانب سے جو پیغام آئے گا اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے یا جو تجاویز آئی ہیں اس پر بھی بات ہوگی، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو زور تھا، جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنا رویہ ابھی روا رکھا ہے، اسے لگتا ہے کہ چیزیں کافی پیچھے چلی جائیں گی۔ یہی سبب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تحریک عدم اعتماد کی تجویز ہے، حیرانگی کی طور پر شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ جو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں واضح طور پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی جو جماعتیں ہیں حکومت کی اتحادی، ان میں سے کسی جماعت کو بھی اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ اپنا ویٹ بڑھانے کے لیے نئے نئے مطالبات کرے یا حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکیاں دے۔ اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ اس لیے بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں سینٹ انتخابات کے اندر ایک ساتھ مل کر انتخابات لڑیں اور اس میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے کریں تاکہ سینٹ میں وہ ان کی جتنی اسٹرینتھ ہے اتنی نشستیں لے سکیں۔ لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوئی موو چلتی بھی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو پریشرائز کرنے کا ایک حربہ ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یا آصف علی زرداری کے ساتھ پس پردہ جو رابطے ہو رہے ہیں اس میں ان کو کیا یقین دلایا گیا ہے۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی چھتری تلے جماعتیں ہیں ان کا ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو رقابت اور رفاقت کا جو تعلق ہے مختلف اوقات میں مختلف ہوتا رہا ہے۔ اے آر ڈی کا جب دور تھا اس میں میاں نواز شریف جلا وطن ہو کر ان تمام جماعتوں کو بغیر بتائے جدہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس میں میثاق جمہوریت کے تحت یہ دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آصف علی زرداری نے یہ پیشکش بھی کی تھی جس پر عمل بھی ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ
ججز بحالی تحریک چلی جس کی اس لانگ مارچ کی جو رہنمائی ہے وہ میاں نواز شریف نے کی، اس کے بعد میمو اسکینڈل رہا، تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ زج کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تاریخ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں، ان ساری چیزوں سے، بے وفائیوں سے اور وفاداریوں سے بری پڑی ہے۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے مفادات سامنے رکھنا چاہتی ہے، اسے اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پاکستان کے اندر سیاسی قوت ہے اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن میاں نواز شریف کی جو تجاویز ہیں وہ بھی اپنی جگہ ویلڈ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، ان کے ذرائع نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ میاں نواز شریف کو اگر کوئی اسپیس مل جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ماضی کی طرح اس بار بھی بغیر پوچھے اپنا راستہ الگ اختیار کر لیں، لیکن پاکستان میں اس بار صورتحال ماضی سے تھوڑی مختلف ہے۔ لیکن اس کے باوجود سیاست کیونکہ رومانس کے اوپر چلتی ہے، حقائق سے اس کا تعلق صرف اتنا ہوتا ہے جو لیڈرشپ کے ساتھ چلتی ہے، لیکن کارکنان کو آپ جب تک سیاسی رومانس کے اندر انوالو نہیں کرتے تب تک وہ کارکن آپ کے لیے سڑک پر نہیں آتا، تو اس وقت صورتحال اسی طرح چل رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ مریم نواز جب پیر کے روز پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گی، نون لیگ کے تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان سے ملاقات کریں گی، یہ اجلاس ہوگا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ انتہائی اہم ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو حال ہی میں جو ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد کی جو تجویز آئی ہے اس پر تفصیلی بات ہوگی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یعنی کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے، اور اس میں یہ جو ساری نئی صورتحال بنی ہے اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر بات کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں پی ڈی ایم کے اتحاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہی بات مریم نواز بھی چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ دو تربوز ایک ہی مٹھی میں رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کام سرکس میں کوئی فنکار تو کر سکتا ہے لیکن سیاسی میدان میں ایسا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔